اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ او قال العشب، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح خشک گھاس کو آگ کھا جاتی ہے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ اسی بات کا ہے، جب انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ اس کے خلاف منصوبے بناتا رہتا ہے کہ کس طرح اس کی خوشحالی ختم ہوگی، کس طرح اس کی نعمتیں ختم ہوگی، تو اس کی نعمتوں کی زوال کی طرف لگا رہتا ہے۔ ہوگا تو کچھ نہیں، اور جب کچھ نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا اور حسد کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جاتی ہیں جس سے وہ حسد کیا کرتا تھا، یہ کوئی کم نقصان نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو، یعنی کسی کے نعمتوں کے زائل ہونے کی طرح خوشی نہ مناؤ، یہ نہ سوچو کہ اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں، اس کی نعمتیں ضائع ہو جائیں۔ اور ایک روایت میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے جی اتنا بڑا گناہ ہے حسد؟ ہاں جی اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ حاسد جس سے حسد کر رہا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ خوشحال ہے تو آپ کو خوشحال کس نے کیا؟ اللہ۔ آپ نعمتوں میں ہیں تو آپ کو نعمتیں کس نے دی؟ اللہ۔ آپ کے پاس گاڑی کوٹھی بنگلہ نعمتیں ہیں تو یہ کس نے دی؟ اور حسد کرنے والا اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، اس سے حسد نہیں کر رہا، دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اعتراض کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تھوڑی تھوڑی پریکٹس کریں، تھوڑی تھوڑی عادت بنائیں، غیبت سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والا مبارک مہینہ ہمیں صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی نحوست سے بچائے اور معصیت کی ذلت سے بچائے، طاعات والی عزت نصیب فرمائے۔